السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے مہر محمد کاشف اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو کرولوز عثمان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کا جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے وہ ہے 107 اور اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہی آپ اولوف کو عثمان بے کی پناہ گاہ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی اثناء میں بالا خاتون بہت ہی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ کیسے اس کے سپاہیوں کو زخمی اور شہید کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسما سلطان عثمان بے سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ میری اجازت کے بغیر کوئی قرار گاہ بنائیں، اور عثمان بے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اور عثمان بے اسما سلطان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے نہیں جانتی تو یہ جو آپ کے پاس کھڑا ہے یعنی کہ ترگت بھائی، اس سے آپ پوچھ لیں کہ میں کون ہوں۔ اور اس کے بعد اسما سلطان اپنے کمانڈار کو حکم دیتی ہیں کہ آپ عثمان کی قرارگاہ جائیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو عثمان کے دکھائے ہوئے سہانے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن فوراً ہی عثمان بھائی بولتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسما سلطان غصے میں آ کر کہتی ہیں عثمان بھائی آپ کو اپنے اس رویے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اسما سلطان سب کو جانے کو بولتی ہیں، لیکن ترگت بھائی کو کہتی ہیں کہ آپ رکیں، کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ عثمان صاحب کا تکبر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں عائشہ خاتون اور الکن خاتون بات کر رہی ہوتی ہیں، اور سباشی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، بیگی خاتون تو بازار کے اندر موجود۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جس کے اندر بیندر بھائی سباشی بھائی کو کوڑوں کے ساتھ مار رہے ہوتے ہیں، اور سباشی بھائی کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو اپنا چہرہ دکھاؤ، میں تمہیں ضرور بے نقاب کر دوں گا۔ اور اسی دوران الکن خاتون کی نظر آلچی چک پر پڑتی ہے، اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں وہ عائشہ خاتون کو کہتی ہیں کہ یہ کیا، آلچی چک تو بازار کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے آلچی چک اور اختمور بھاگے نہیں ہیں۔ عائشہ خاتون اور الکن خاتون آلچی چک کے پاس آتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں، میں بائندر بھائی سے شادی کروں گی۔ اس کے بعد خیال میں عائشہ خاتون اپنے بیٹے اختمور سے بات کرتے ہوئے دکھائی جاتی ہیں، جس کے اندر اختمور اپنی والدہ کو یقین دلاتا ہے کہ میرے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد عثمان بے کی قرارگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سارا کچھ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، تمام منجیقیں ان کو آگ لگ چکی ہوتی ہے، اور بہت سے جو شہداء ہیں ان کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوتی ہیں، اور بالا خاتون سے مکالمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے پاس بہت سے شہداء ہیں اور ہماری منجیقیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد وہ کانور کو تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے سردار پر بھروسہ نہیں ہے، تمہاری نااہلی اور بیوقوفی کی وجہ سے ہمیں قرارگاہ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور عثمان بھائی کانور کو کہتے ہیں کہ چلے جو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد کانور کہتا ہے کہ صرف ایک غلطی پر آپ اپنے ساتھ سالوں سال لڑنے والے سپاہی کو اس طرح سے بے عزت کر کے نکال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ترگت بالکل ٹھیک کہتا ہے آپ کے بارے میں۔ اور اس کے بعد سگوت کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسما سلطان اپنے وزیر کو کہتی ہیں کہ اولوف اور بیندر بھائی کو پیغام بھیجو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں عثمان صاحب کو برباد کر دوں گی اور یعنی شہر پر غربت لاؤں گی تاکہ لوگ اس سے منہ موڑ لیں اور میری طرف راغب ہوں۔ والدہ سلطانہ پورا یعنی شہر لے لے گی۔ اس کے بعد ایناگول قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان بھائی ایناگول قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ عثمان بھائی ترگت بھائی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے پیٹ پھیر کر اچھا نہیں کیا، اب تم سلطان کے غلام بن چکے ہو۔ اور عثمان بھائی ترگت بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک قلعے کی خاطر میرے سے پیٹ پھیر لی۔ ترگت بھائی کہتے ہیں کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، میں اپنے راستے پر ہوں، آپ اپنے راستے پر، میں ایناگول قلعے کا حکمران ہوں۔ اس کے بعد جنگل کے اندر اولوف اور فریک کو بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عثمان بے کی قرارگاہ کو تباہ کر کے اس کو پاگل کر دیا ہے، اب مارمارا جگ قلعہ جو ہے وہ اب ہوگا، اسما سلطان ہماری ڈیمانڈ کو ضرور پورا کرے گی۔ اسی دوران قاصد اولوف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اسما سلطان نے یاد کیا ہے، اور ایک دفعہ پھر ایناگول قلعہ دکھایا جاتا ہے، اور عثمان صاحب ترگت بھائی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو میرے شانہ بشان لڑتا تھا وہ اب مجھ سے پیٹ پھیر لے گا، کہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یا تم میرے ساتھ ہو یا اسما سلطان کے ساتھ۔
اس کے بعد ترگت بھائی غصے سے عثمان بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ میرا قلعہ چھوڑ دیں، اور عثمان بھائی ترگت بھائی کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، تم ایناغول قلعے کو خالی کر دو ورنہ میں اس کو حاصل کر لوں گا۔ تو ترگت بھائی جواب دیتے ہیں کہ ایناغول قلعہ آپ کو لڑے بغیر نہیں مل سکتا۔ تو عثمان بھائی کہتا ہے میں دونوں لے لوں گا، تمہاری گردن بھی اور ایناغول قلعہ بھی۔ اور اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عائشہ خاتون اور الگن خاتون اکتیمور کے نشانات ڈھونڈنے پہنچتی ہیں، اور وہاں پر عائشہ خاتون کو آلچی چک کے گرے ہوئے 2 جھمکے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی کو اکتیمور کا گھوڑا ملتا ہے اور وہ عائشہ خاتون کو خبر دیتا ہے کہ یہ اکتیمور صاحب کا گھوڑا ہے، جس پر عائشہ خاتون بہت ہی پریشان ہو جاتی ہیں اور سپاہیوں کو بولتی ہیں کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈو، وہ یقیناً کسی بڑی مصیبت کے اندر پھنس گیا ہے۔ ایک اور سگوت کے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے بندر کا جو وزیر ہے وہ اولوف کو ایک چھکڑے میں چھپا کر لے کے آتا ہے اسمہا سلطان کو ملوانے کے لیے۔ سردار عثمان صاحب کے حکم پر ان کے دیوان خاص کے سامنے جمع ہوتے ہیں، جس کے بعد عثمان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو ہمارے آگے والا رستہ ہے وہ اور بھی زیادہ مشکل اور کٹھن ہے، تو جو ہمت رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں، اور جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اپنے دیوان کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور ہم فتوحات کو رکنے نہیں دیں گے۔ سگوت میں اولوف اسمہا سلطان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے مارمراجہ قلعہ مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کریں۔ اسمہا سلطان کہتی ہے کہ تم پچھلے 2 صدیوں سے بلکہ 3 صدیوں سے روم کی خدمت کر رہے ہو، تو انہوں نے تمہیں ابھی تک جگہ نہیں دی، تو میں تم کو جگہ کیوں دوں؟ اور اولوف کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بھولو مت کہ میں کون ہوں، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں عثمان کو ختم کرنا ہوگا۔ عائشہ خاتون عثمان صاحب کے پاس دیوان میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا غائب ہے عثمان بھائی، کل سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو عثمان صاحب ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتی ہیں، اور بران سے کہتے ہیں جیر کتائے کو کہو کہ جا کے سراغ لگائے۔ اسی دوران ترگت بھائی اسمہا سلطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان بھائی مجھ سے ایناغول قلعہ لینا چاہتا ہے، جو کہ میں نے خود فتح کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اسمہا سلطان ترگت بھائی سے مکالمہ کرتی ہیں کہ کیا عثمان چاہتا ہے کہ سارا کچھ اس سے ایک ہی حکم کے تابع لے لیا جائے؟ یہ سارا کچھ جو اس کے پاس ہے سلجوق سلطنت کی امانت ہے، یہ اس کا غرور اور تکبر ہے جو اس کو جینے نہیں دے رہا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں ظالموں کے خلاف لڑتا ہوں، کیا وہ خود ظالم نہیں ہو رہا؟ اور اسی کے ساتھ اسمہا سلطان ترگت بھائی کو آفر کرتی ہیں کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر سپاہی اور اسلحہ فراہم کروں گی، تمہیں مضبوط کروں گی اور تمہارے پیچھے میں کھڑی رہوں گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے اس مغرور عثمان کے پیچھے جانا ہے یا میرا ساتھ دینا ہے۔ اور ترگت بھائی کہتا ہے کہ والدہ سلطانہ اب سے ترگت آپ کے ساتھ ہے۔ اور اسی دوران ایک بار پھر اولوف کو سباشی بھائی پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس کو ایک سپاہی کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے کہ عثمان اس کی طرف سے پھینکے ہوئے چارے کی طرف آ رہا ہے اور اب ہم گھات لگا کر عثمان صاحب کو قتل کر دیں گے۔ اور آخرکار جیر کتائی کھوج لگا لیتا ہے کہ سباشی کو کہاں پر رکھا گیا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں جا کر عثمان بھائی کو مطلع کرتا ہوں کہ میں نے سباشی بھائی کو کہاں پر رکھا گیا ہے، اس جگہ کا پتہ چلا لیا ہے۔ اسمہا سلطان کا وزیر آکچا بھائی اسما کو بتاتا ہے کہ باہر کو نور آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اسمہا سلطانہ کہتی ہیں اس کو اندر آنے دو، اور اس سے پوچھتی ہیں کہ تم نے عثمان کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ عثمان جو ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتا، اور میں نے اپنے عہدے سے غداری کی، میں تو سلجوق سلطنت کا ایک کمانڈر تھا، اب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، اور اب آپ جو بھی حکم دیں گی میں اس کا پابند رہوں گا۔ اسی دوران عثمان بھائی ایک نئی قرارگاہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم رکنے والے نہیں، ہمارے فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب دشمن سوچ رہے ہیں کہ ہم کمزور پڑ چکے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہمارا جو ہدف کوپر و حصار ہے، ہم اس قلعے کو ضرور فتح کریں گے۔ اب یہاں پر ہم آسانی کے ساتھ اپنی منجیکوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ اسی گفتگو کے جیر کتائی آ کر عثمان بھائی کو بتاتا ہے کہ میں نے اکتیمور بھائی کا نشانات کو ڈھونڈ لیا ہے،
اور وہ مجھے جگہ معلوم ہے جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے۔ تو عثمان بھائی اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تیار ہو جو، ہم اختمور کو واپس لانے جا رہے ہیں۔ بینگی خاتون خواتین کے پاس آتی ہے اور بڑے طنزی انداز میں کہتی ہے کہ کل میری بیٹی کی شادی ہے اور میں اب سب مدعو کرنے آئی ہوں، کہیں آپ سب میرے ساتھ اس وجہ سے ناراض نہیں، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اختمور سے نہیں ہونے دیا۔ اس بات پر عائشہ خاتون کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے، لیکن مرہون خاتون اس کو روکتی ہیں کہ اپنے صبر سے کام لینا ہے۔ تو عائشہ خاتون کہتی ہیں کہ ابھی تو میں صبر سے کام لے رہی ہوں، لیکن جب وقت آئے تو میں اس کو منہ توڑ جواب دوں گی، اور اس وقت آپ لوگوں نے مجھ کو بالکل بھی منع نہیں کرنا۔ عثمان صاحب گھات والی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر اختمور بھائی کو رکھا گیا ہوتا ہے، اور وہاں پر اولوف کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی دوران اولوف آتا ہے اور عثمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا تم اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو عثمان اولوف کو کہتا ہے آؤ میں تمہاری آج گردن اتار دوں گا۔ اور اولوف عثمان کو تنزیہ کہتا ہے آج تم اپنے بھتیجے اختمور کی لاش لے کر جاؤ گے۔ اسی جنگ کے دوران اولوف کا ایک کمانڈر بوران کو چاقو مار دیتا ہے اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی دوران اولوف اور عثمان آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں عثمان کے دونوں بیٹے اورحان اور علاؤالدین وہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ پہنچتے ہیں، اور عثمان صاحب ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اولوف اور اس کے ساتھی جب دیکھتے ہیں عثمان بھائی اور اس کی سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔